بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی، اس میں نے کہا تبصرہ کر لیں کہ افغان حکومت کی طرف سے جو ڈیوڈ لائن کے اوپر برج تھا وہ توڑا گیا، اور یہ برج جو بنا ہے یہ اب سے نہیں، یہ جب طالبان کی پیچھے حکومت تھی ملا عمر کے دور کے اندر، تو یہ اس وقت اکثر برج اس وقت بنے تھے، اور یہ طالبان جا کے ہنس کر کہتے تھے یار یہ کیا ہے، تم اتنا اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو فوج ہے وہ اندر آ کر ہمارے افغانستان کے، آپ پہلے ہی بہت سا علاقہ روس جنگ کے دوران آپ ہمارے اندر بہت سارے جگہ پہ جو ہے وہ اندر افغانستان کے گھس چکے ہو، اور اب تم جو ہے وہ اندر برج اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ رہے ہو اور برج اندر بنا رہے ہو۔ تو یہ مسکرا کے آگے سے کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں یار، افغانستان پاکستان کیا ہے، تو یہ ہم سب ایک ہیں۔ تو پاکستانی فوج مسکرا کے وہ طالبان بھی چلے جاتے۔ تو اب کیا مسئلہ بنا ہے کہ یہ برج توڑا گیا ہے، برج توڑے جا رہے ہیں بارڈر کے اوپر۔ یہ پچھلی جو اشرف غنی اور امر اللہ صالح کے جو مطلب انڈیا کے مانے جاتے تھے کہ جی یہ انڈیا کے ٹروٹ ہیں، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے، لیکن طلبہ نے یہ کیوں کام کیا؟ تھوڑا سا اس میں تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے وہ لڑنے والے ہمارے پاکستان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور انڈیا کا میڈیا خوش فہمی میں مبتلا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ طالبان جس پر پاکستان فخر کیا کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، ہم طالبان کے ساتھ مل کے وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے انڈیا کی، اور وہی طالبان نے جو ہے وہ پاکستان کے برج توڑنے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھارتی یہاں سے جا چکے ہیں کابل سے وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یہ میڈیا شور کر رہا تھا، بھارتی میڈیا، کہ جی طالبان تو ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی میں کچھ آپ کو وضاحتیں کروں گا کچھ، کہ یہ جو لوگ کہا گیا ہے کہ یہ واپس آ جائیں کابل کے اندر، یہ لوگ عام عوام نہیں ہے۔ کابل کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں یہ راہ کے لوگ تھے، اور انہوں نے کابل کے اندر ہندو جتنے بھی تھے یا دوسری کوئی کمیونٹی تھی انڈیا کی، تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں آ کر پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، اور 3 لاکھ افغان ملی فوج کو انہوں نے ٹریننگ دی، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لاوا ابھارا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی پاکستانی یہاں سے جاتے تھے، وہاں مزدوری بہت ہو گئی تھی، کام بہت ہو گیا تھا، ہاں جی، کوئی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی، تو وہاں پھر افغانستان کا پیسہ بھی جو ہے وہ ہم سے بڑھ گیا، تو لوگ یہاں سے دبئی سمجھ کے افغانستان میں جا رہے تھے۔ تو وہاں جب پاکستانی جاتے تو وہاں ان کی لاشیں گرائی جاتی، پاکستانیوں کو وہاں شہید کر دیا جاتا، اور یہ شہید کرنے والے یہی لوگ تھے جو انڈیا کے لوگ یہاں سے گئے تھے، انڈیا سے جو گئے تھے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے راہ کے ایجنٹ تھے، وہ پاکستانیوں کو برداشت نہیں کر رہے تھے اور ان کو شہید کر رہے تھے۔ تو اتنی تیزی سے جو صورتحال بدل رہی ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ ہوا ہے کہ ابھی جو امریکہ کے اندر افغانستان حکومت کا جو طالبان کا وفد گیا ہے، تو میرا خیال یہی، میں اپنی سوچ ہے، میری ایک رائے ہے، یہ میں اس کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حقیقت نہیں کہہ رہا، اور حقیقت کے قریب تر بھی ہوگی میری رائے، کہ وہاں امریکہ نے دکھایا ہوگا کہ یہ دیکھو انگلینڈ میں ہمارے لوگ گئے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو یہ دیکھو یہ اہم لیڈر ہے، رہنما ہے، اور یہ ان کے ساتھ کیا امریکہ کے لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کے لوگوں کو، اور پاکستان کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔
پھر انہوں نے زرداری کی بھی ویڈیو دکھائی ہوگی کہ یہ امریکہ کی انٹیلیجنس، امریکہ کی فوج کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو زرداری لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فوج کے اندر بھی کچھ لوگ دکھائے ہوں گے، سیاستدانوں کے اندر کوئی جو ولایت کھگا ایم پی اے ابن حرامی، ولایت کھگا جیسے ایم پی اے جیسے بکنے والے بکاؤ سیاستدان، ڈالروں پہ اپنا جو ہے وہ عزتیں بھی بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یقیناً ان کی وہ باتیں سیاستدانوں کی بھی دکھائی ہوں گی۔ سیاسی پارٹیاں جتنے بھی بے دین سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا وہ صورتحال وہ ویڈیو طالبان کے وقت کو دکھائی ہوگی کہ ہم پاکستان کے خلاف 20 سال سے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، اب ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان کو۔ طالبان کو کہا ہوگا اگر تم اس جنگ میں کودنا چاہتے ہو، امن کرو، اپنے ملک میں امن رکھو، اور ہم اب پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سیاسی پارٹیوں کے ذریعے پاکستان کو، جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پاکستانی سیاسی پارٹیوں سے ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ خبردار اگر تم نے طالبان کو انہوں نے دھمکی دی ہوگی یا انہوں نے پیار سے کہا ہوگا یہ اپنی انعامات لو، اپنی بینکیں لو، اپنا پیسہ واپس لو، جو ہم امریکہ کے پاس آپ کا ساری بینکیں روکی ہوئی ہیں، تم کابل میں لے جاؤ اپنی سارا پیسہ بینکوں کا، اپنی بینکیں تم کابل میں لے جاؤ، ہم آپ کو جو چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرو، انڈیا کے ساتھ ملو، اور جو ہے آپ کو انہوں نے میرا خیال ہے امریکیوں نے انڈیا کے ساتھ افغانستان کے مراسم قائم کرنے کے لیے بلایا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے وفد کے آنے کے بعد فوراً جو امریکہ سے وفد آیا طالبان کا تو وہ فوراً پاکستان کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ انڈیا کے جو وفد، جو انڈیا کے لوگ، جو انڈیا کے یہاں پہ کابل کے اندر لوگ رہتے تھے انڈین، وہ جتنے بھی ہیں وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ چیزیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ یہ ہوگا نہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں کراچی سے ڈالر پکڑے گئے ہیں طیاروں کے ذریعے جاتے ہوئے، وہ باکس پکڑے گئے ہیں، اور وہ ڈالر جب پکڑے گئے ہیں تو وہ شور شرابہ پڑ گیا کہ یہ کہیں یہ موجودہ جو سندھ حکومت ہے پیپل پارٹی کی جو ہے یا دوسرے لوگ ہیں، ان سیاستدانوں کی یہ حکومتی جو ڈالر ہمارے پاکستان کے سے نکالا جا رہا ہے، یہ کہیں سندھ حکومت تو بھی نہیں ایسا کر رہی۔ تو اس سے پہلے یہ تو مسافر بردار طیارہ تھا نا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے انڈیا کا مسافر بردار طیارے ہنگامی لینڈنگ، یہ مجبوری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کوئی مسافر بردار طیارہ ہوتا ہے اس کو اگر کہتا ہے نیچے کہ ہنگامی طور پر ہمارا کوئی مسئلہ بنا ہے، ہمارا تیل کم ہو گیا ہے یا یہ مسئلہ ہے، ہم نے کچھ جو ہے وہ طیارے کے اندر مرمت کروانی ہے، تو وہ فوراً اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، یہ قانون ہے۔ تو یہ 1 مہینے کے اندر 4 دفعہ کراچی کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا طیارہ ہنگامی لینڈنگ ہوئی، تو فوراً جو ہمارے سیکورٹی ادارے تھے وہ فوراً انہوں نے جو ہے وہ اس پر توجہ دی، تو اس کا بھی میڈیا کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ کیا لے کر گئے ہیں یہ وہ طیارے، یہ تو اللہ عالم، لیکن یہ جو بعد میں جو پاکستانی یا دوسری نا، یہ پرائیویٹ ایئر لائن ہے میرا خیال، اس سے وہ پکڑے گئے ہیں ڈالر باکس، بڑے ڈالروں کے باکس پکڑے گئے ہیں جو پاکستان سے باہر جا رہے تھے۔ تو یہ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک بدقسمتی لے لیں کہ یہ پاکستان کا ہی کھانے والے سیاستدان جو ہے وہ بکاؤ مال ہے اور یہ کسی بھی کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ اور یہ جو مسئلہ جو ہمیں پاکستان کی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان کے مذہبی حلقوں کو متحد کرنا چاہیے، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو، تمام مذہبی جماعتیں جتنے مختلف ہیں ان کو متحد کرنا چاہیے، اور ان کو حکومت کے اہم عہدوں پہ بٹھا دو، اور وہ افغان حکومت سے ان کے قریب مراسم ہو جائیں گے مذہبی جماعتوں کے۔ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان قائم ہو، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی بھی جب جو ہے وہ غداری کرنے لگے گی سیاسی جماعتیں، تو ہمیں یقیناً مذہبی جماعتیں ہی پاکستان کو، پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ پاکستان کو جب مختلف مشکلیں آئیں، جنگیں آئیں، تو یہ مذہبی لوگوں نے ہی آگے جا کر قربانی دی
یہ سیاسی لوگ اپنے اے سی کے اندر بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر سکرین کے اوپر ہی یا خبروں کے ذریعے ہی یہ میدان جنگ کا صورتحال دیکھتے رہے ہیں، تو یہ مذہبی لوگوں نے ہی جا کے قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں یقیناً مذہبی جماعتوں کو جب ایسی مشکل وقت پڑ جائے، جو قائد اعظم نے محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ جب پاکستان کو مشکل حالات پڑ جائے، پاکستان کا بچنا مشکل ہو جائے، تو اس کو علماء کے حوالے کر دینا، پاکستان کو مذہبی لوگوں کے حوالے کر دینا. تو یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اگر یہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو بات اب لمبی ہو رہی ہے، لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال کیا، فطرت کیا ہے. ہمارے الحمدللہ پختون لوگ جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ. یہ قبائلی علاقوں کے اندر دو رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، تو رشتہ دار جب لڑے تو ایک تھانے میں چلا گیا، تو اس نے جا کر رپٹ درج کرائی. تو تھانے والے، اس نے پیسے بھی دیے تھانے والوں کو، رپٹ درج کرائی، پیسے دیے. وہ گئے، جا کے انہوں نے بڑا سختی سے جا کے جناب علی اس کو پکڑ کے لے آ گیا دوسرے شخص کو. تو اس کو مارنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا اور گالیاں نکالنی شروع کر دی اس کو. جب گالیاں نکالنی شروع کر دی تو جو رپٹ درج کرانے آیا تھا، جو وہی اس نے ہی جو ہے وہ پولیس والوں کو تھانے میں مارنا شروع کر دیا. اور جو مظلوم پارٹی تھی اور جو دوسرے ظالم، دونوں یعنی مدعی بھی اور ملزم دونوں مل کر تھانے والوں کو مارنا شروع کر دیا. اس نے بھائی یہ جو تو اس کو گالی نکال رہے ہو، تو جو تم اس کی بہن کو گالی، اس کی بہن تو میری یہ لگتی ہے، اس کی ماں کو تم گالی نکال رہے ہو، اس کی ماں تو میری یہ لگتی ہے. تو انہوں نے تھانے والوں کو مارنا شروع کر دیا. اس میں اپنا قبائل کا یہ واقعہ ہوا. تو یہ اسی طرح یہ اگر انڈیا یا امریکہ مل کر پاکستان کے اوپر ایسا یا مسلمانوں پر کریں گے تو یہ ہرگز افغانستان کی مذہبی باتیں جو ہے وہ یقیناً وہی تھانے والا وہ الٹا جو ہے وہ امریکہ کو اور انڈیا کو مارنا شروع کر دیں گے. لیکن مشرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم امریکہ کے ٹوٹ نہ لائیں بلکہ مذہبی جماعتوں کو آگے لائیں.